نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم حدیث پڑھیں گے یہ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ، اور باب المیاہ کا رقم الحدیث جو ہے وہ 14 ہے۔ انسان کے پیشاب کی نجاست کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاء اعرابی، ایک اعرابی دیہاتی آ گیا، فبالا، تو اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فلما قضى بولہ، پھر جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، نبی علیہ السلام نے پانی کے ایک ڈول کے بارے میں حکم دیا، فاحریق علیہ، اس کے اوپر پانی کا وہ ڈول بہا دیا گیا، متفق علیہ، یہ حدیث حضرت انس سے بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر موجود ہے۔ یہ حدیث کئی ایک فوائد جو ہے وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اعرابی اور دیہاتی ہوتے ہیں وہ بہت سارے جاہل ہوتے ہیں اور شرعی احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دیہاتی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں بیان کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ رب العالمین نے ان اعرابیوں اور دیہاتیوں کا ذکر کیا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو اعرابی ہیں یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ تو چونکہ وہ اجاڈ قسم کے لوگ ہوتے تھے، تعلیمات سے ناواقف ہوتے تھے، تو ناواقف لوگوں کی غلطی جو ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے، یعنی جاہل کو عذر کا موقع شریعت دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے مسجد کو پاک اور صاف رکھنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی نے جو پیشاب کیا اس کے اوپر پانی بہانے کا حکم دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں پیشاب کرنا حرام ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک کرنے کا حکم دیا اور منع کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اگر کسی کام، کوئی منکر کام، خلاف شرع کام واقع ہو جائے تو تاخیر کیے بغیر اس منکر پر انکار کرنا، اس سے روکنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے فوراً اس دیہاتی کی طرف جو ہے نا زجر و توبیخ کا رخ کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کو مد نظر رکھا۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ جو دیہاتی آدمی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیونکہ وہ جاہل تھا، ناواقف تھا۔ ناواقف اور جاہل کوئی غلطی کرے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنا کر اس کو سمجھانا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر پانی بہانے سے ہی زمین پاک ہو جاتی ہے، اس کو رگڑنے یا چھیلنے کی حاجت نہیں ہے۔ مٹی والی جگہ ہے، اس کے اوپر آپ نے پانی بہا دیا تو پانی کا بہانا ہی اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر دھوپ لگ جاتی ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو دھوپ بھی جو ہے وہ بھی نجاست کے ازالے کے لیے کام دیتی ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مساجد کی تطہیر فرض کفایہ ہے۔ بعض مسلمان ستھرائی صفائی کا کام کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد کی طہارت کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ فرض عین ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عمل سے پیچھے نہ رہتے، چند صحابہ کے ذریعے یہ کام ہو گیا۔ تو فروض کفایہ وہی ہوتے ہیں
کہ جو چند مسلمان ادا کر سکے تو باقی امت کی طرف سے وہ کافی ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو مسجد کی طہارت یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کوئی شخص آ کر جاہل اگر پیشاب کرتا ہے تو عام طور پر مسلمانوں کی طبع بھی اس کو ناپسند کرتی ہے، اور ایک مسلمان اس کو ڈانٹنے پر آ جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو فوراً ڈانٹنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن پیرائے میں صحابہ کو بھی سمجھا دیا اور اس دیہاتی کو بھی سمجھایا، اور مسجد بنانے کا مقصد بیان کر دیا اس کے سامنے کہ ان المساجد لم تبنى لہذا، یہ دوسری جگہ تفصیل ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، مساجد تو تسبیح و تکبیر اور تلاوت قرآن کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی ایک لحاظ سے سمجھا دیا کہ جس جگہ پر نماز ادا کرنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام بڑا طہارت والا، نظافت والا دین ہے، تو بندے کو خود بھی صاف ستھرا رہنے کا، وجود پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، لباس پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، جوتے پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے، گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے، مساجد کی طہارت اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور مسجد کے علاوہ بھی جس جگہ پر عبادت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو، تو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے کئی ایک اسباق لے کر آئی، تو مساجد کا احترام اور دیگر جو فوائد اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، ہمیں آج کے دور میں بھی ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جہلاء کے ساتھ معاملہ حسن سلوک والا اور ان کے عذر کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور ان کی تعلیم و تربیت بھی احسن انداز سے کی جائے، اور پھر جو مساجد ہیں وہ بنائی جائیں اور ان کو صاف اور ستھرا رکھا جائے۔ اللہ ہمیں حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔